أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أعوذ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بڑے شعور سے درود شریف سنیے بھی اور اپنی محبت کے اظہار کے لیے خاموشی سے آپ لوگ بھی پڑھ لیجئے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا. اس ایک پکار کو ساتھ ہی ساتھ آپ محسوس کرتے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کو واقعی اس موضوع کو سننے میں مزہ بھی آئے گا اور آپ حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق محسوس کریں گے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا ہی وہ تعلق ہے جس نے آپ کو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا. چند سیکنڈ کے لیے سوچئے، اگر ہم نبی کے امتی نہ ہوتے، اور دوسری بات ہے کہ اگر نبی آتے ہی نہ تو ہم کہاں ہوتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی صرف ایک ہی دلیل بہت ہے کہ انہوں نے ہمیں خالق سے جوڑا اور اپنی تخلیق کا مقصد سمجھایا. کبھی بچپن میں کوئی بچہ کھو جائے اور کسی کی کوشش سے وہ ماں کو مل جائے، ساری زندگی وہ بچہ بھی اور ماں بھی اس شخص کی شکر گزار رہے گی کہ جس نے کھوئے ہوئے بچے کو ملا دیا. اب اس چیز کو اپنے اوپر لیجئے. انسانیت کیا تھی؟ 313 خداؤں میں بھٹکی ہوئی تھی، گلی گلی کا بت تھا، قبیلے قبیلے کا بت تھا. وہی کعبہ جس کی بنیادیں توحید کے لیے قائم ہوئی تھیں، ان سب کو لوگوں نے شرک کی اماجگاہ بنا دیا تھا. کتنے اندھیرے تھے گٹا ٹوپ جس میں میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور انہوں نے اپنی جان پہ سہ کر اور انہوں نے اپنی ہر قربانی دے کر آپ کو مجھے اس مالک سے جوڑ دیا جس کو آج ہم سب بڑے پیار سے اللہ کے نام سے پکارتے ہیں. یقین کیجئے محسنوں کا حق دے نہیں سکتا بندہ. اور یہ جملہ میں نے کئی دفعہ بولا ہے کہ جس نے محسنوں کا حق نہیں دیا اس نے کچھ نہیں دیا. اس سے زیادہ نہ قدرہ اور نہ شکرہ انسان دنیا میں نہیں کہ محسن. اور محسنوں میں کون ہے؟ ہماری تو ڈکشنری اپنے ماں باپ سے شروع ہوتی ہے، لیکن اللہ کی ذات کا تو کوئی تقابل ہی نہیں ہے، کوئی مثال ہی نہیں ہے. تو انسانوں میں ہمارے سب سے بڑے محسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انبیاء جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آتے ہیں، اور یہی کام اللہ نے ہمارے پیارے نبی کے ساتھ لیا.
چاروں طرف گھٹا ٹوپ تھی، اور بیٹی کو پیدا ہوتے ہی قتل کرنا اور اس کے لیے قبر کا اہتمام کرنا یہ بھی کوئی نئی بات نہیں۔ ہم عورتوں کو تو خاص طور پہ اللہ کے نبی سے محبت میں ایک اور دلیل مل گئی کہ آپ نے تو ہمیں جینے کا حق دلوایا۔ پہلا حق ویمن رائٹس کے نام پر جو اسلام عورت کو دیتا ہے وہ جینے کا حق ہے۔ اس سے تو جینے کا حق بھی چھینا ہوا تھا، اور یہ سب کچھ ایک نبی کی کوششوں سے ہوا۔ جس طرح روٹھے بچے یا بچھڑے بچے کو ماں سے ملانے سے وہ انسان ہمیشہ کے لیے اس کی دعاؤں میں آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا تعلق بڑھتا جاتا ہے، اسی طرح سے یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو رب سے جوڑا۔ آج ہم جو بات کرنے والے ہیں میں پہلے اس کا ایک خلاصہ دوں گی۔ ہائی لائٹس آف ٹوڈیز لیکچر کیا ہے؟ ہم سب سے پہلے تو سیرت نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھیں گے۔ درود ان پر، سلام ان پر کی بات کرتے ہیں تو درود کیا ہے؟ تعریف کرنا، شکریہ ادا کرنا، دعا کرنا، محبت کرنا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا۔ کس کے؟ جس کو جانتے ہی نہیں ہے۔ تو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم ایک عجیب انداز میں کریں گے۔ ہمیشہ کرائیے، اللہ کے حکم سے ہر سال اللہ یہ موقع دے دیتا ہے، کسی نہ کسی اینگل میں یہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سال ہم کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلکیاں آپ کے کردار کے آئینے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیز کتنی خوبصورت ہے، اس کو ذرا کردار دکھائیں گے۔ پہلی چیز 4 وصف دیکھیں گے جسمانی شکل و صورت کے ناطے سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کیسی تھی، کیونکہ کسی انسان سے بھی محبت جب کی جاتی ہے، کسی کی بھی تعریف کی جاتی ہے تو اس کے لیے لازم ہوتا ہے اس انسان میں کچھ ظاہری خوبصورتی بھی ہو۔ پھر انشاءاللہ ہم 6 اوصاف اور وصف دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کمال کے، کہ آپ کا اخلاق کیا، کہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ کان خلقہ القرآن۔ پھر اسی طرح 8 پوائنٹس ہم نوٹ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اقوال اور پاکیزہ گفتگو میں بات کرنے کا طریقہ۔ اور میں یہ سارے نوٹ کراتے وقت آپ کو بھی دعا دوں گی، اور میں تو کل سے ہی دعائیں لے رہی ہوں، دے رہی ہوں اپنے آپ سے، کہ یہ آج میرے آپ کے لیے ایک چیک لسٹ بھی ہے۔ آپ صرف سمجھانے کے لیے بات کرنے لگی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا میرا تعلق باپ اور بیٹی کا ہے۔ نبی جو ہوتا ہے مثل باپ کے ہوتا ہے، اور جو مرد ہیں ان کے لیے باپ بیٹے کا ہوگا۔ تو ہمیشہ لوگ دیکھیے بچوں کے اندر ان کے بڑوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، یہ باپ جیسا، یہ بھی باپ کے جیسے کھلے دل کا، یہ بھی بڑا ہوشیار ہے، یہ بھی بڑا ملنسار ہے، ہوتی ہے نا۔ تو اس کی روشنی میں ہم نے اپنا اخلاق بھی دیکھنا ہے، اپنا کردار بھی دیکھنا ہے، اور آج اس سے ایک تصویر کو پورا کر کے جائیں۔ 4 پوائنٹ جسمانی شکل و صورت آپ کی، اس میں کیا پرسنالٹی تھی، 6 باتیں ہم پڑھیں گے آپ کے اخلاق کے متعلق، اور پھر 8 باتیں آپ کے بات چیت کے انداز میں، پاکیزہ اقوال کون سے تھے، اور 8 چیزیں ہم دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کیا تھے، کر کے کیا گئے۔ مشکل لفظ بولوں تو بہت بول سکتی ہیں لیکن آسانی کے لیے۔ اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم 22 مختلف مقامات پہ بات کریں گے جس پہ قرآن اور سنت سے ہمیں درود پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اور آپ حیران ہو جائیں گے، مجھے یقین ہے کہ کچھ بہنوں نے اس میں سے آدھے بھی نہیں سنے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد وقت نے اجازت دی تو انشاءاللہ ہم فضائل دیکھیں گے درود شریف کے، 9 فضائل جو قرآن اور سنت سے ہیں، اور 5 جو امام ابن قیم رحمہ اللہ کی طرف سے کہہ لیجئے کہ ان کی زبانی یا انہوں نے جو سمجھا۔ تو پھر ہم درود بھیجنے کے عملی طریقے پہ انشاءاللہ 6 باتیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وقت میں اور فہم میں برکت دے۔ سب سے پہلی بات دیکھیے کہ اللہ کے نبی کون تھے۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ نبی امی۔ امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، ہمارے ہاں تو امی لفظ ایک عیب ہے نا، لیکن اصل میں وہ نبی امی کون تھے کہ تھے امی لیکن کئی پڑھے لکھوں سے بہتر تھے، اور وہ علم جو لوگوں کو اللہ سے دور کر دے اس سے بہتر ہے کہ جو کہ انسان کو لے کر چلے۔ 3 مقام ہے قرآن پاک میں جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا مقصد هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون، کہ غلبہ اسلام آپ کے بھیجے جانے کا بڑا مقصد تھا، اور آپ نے اپنی زندگی میں یہ کام واقعی ایسے کیا۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا تھا، انہوں نے کیا۔ دنیا میں جو بھی بڑے لوگ گزرے، لیڈرز کہہ لیجئے، بانی کہہ لیجئے، فاؤنڈرز کہہ لیجئے، کسی جگہ سیاست میں بڑی چیزوں کو لینے والے کہہ لیجئے، اللہ کے نبی ان سب میں سے سب سے اوپر ہے۔ ایون مائیکل ہارٹ نے دی 100 بک میں آپ کو نمبر 1 پہ رکھا ہے۔ وہ کرسچین تھا، خود کو کرسچین کہلاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ اس کتاب میں یہ نام دیکھ کر
عیسائیت کی دنیا میں ایک شور مچے گا، لیکن میں مجبور ہوں. حضرت عیسیٰ کو اس نے چوتھے نمبر پہ رکھا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پھر اللہ کے نبی کی کیا خوبیاں تھیں، اور جو خوبی دل کو بھائے تو دل میں کہی اللہم صلی علی محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پہلی خوبی کیا تھی کہ آپ کا چہرہ پرسکون اور پر اطمینان تھا. دیکھنے والے پر پہلی نظر میں ہی ہیبت طاری ہو جاتی تھی اور آپ کے احترام اور آپ کی تعظیم پر مجبور ہو جاتا تھا. پر ہیبت تھے لیکن رونے نہیں تھے. اور کسرا کا قاصد، نئے وقت کا بادشاہ اور سپر پاور، جب آپ کے پاس آیا تو اس پر اتنی ہیبت طاری ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر. وہ کہتا ہے کہ میں تو شاہ فارس اور وہاں کے ظالم جابر حکمرانوں کے پاس بھی آتا جاتا رہتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی نہ تو بادشاہوں کی طرح کسی تخت پہ جلوہ فروز تھے، نہ آپ کے ارد گرد کوئی درباری تھے، نہ پہرہ دار تھے، نہ فوج تھی، نہ کچھ تھا. آپ سراپا تواضع اور نرم خو انسان تھے. لیکن کسرا کے قاصدوں کے دل جیت لیے، آپ کی ہیبت سے ہل گئے اور ان کی آنکھیں آپ کے روب و دبدبے سے جھک گئیں. میرے آپ کے لیے ایک نکتہ آ گیا. آج سے یقین کیجئے کاپی کریں، واللہ ہی اس ماڈل کو کاپی کریں. یہ برانڈ ہے، یہ مارکے ہے. آپ میں اپنے چہرے پر اطمینان لائیں. کوئی چھچھوری حرکت، کوئی جذباتیت، کوئی ایسی اچھلا کودی اور ایسی باتیں، کبھی رونا تو کبھی ہنسنا تو کبھی کھلکھلانا اور کبھی ہاتھ پہ ہاتھ مارنا اور کبھی ٹھٹے نہیں. آپ کے چہرے پہ ایک سکون تھا. ساتھ ہی اپنا پوچھ لیجئے کہ میرے چہرے پہ بھی عموماً سکون ہوتا ہے. دوسری چیز، خوبصورت چہرہ کون سا ہوتا ہے؟ جس پر محبت اور بشاشت کے آثار ہو. فریش فیس، محبت دیکھے، کوئی دیکھے نا تو اس کو آپ کے چہرے کو دیکھ کر لگے کہ آپ اسے محبت کرتے ہیں. فریشنس، اور یہ چیز چہرے والے کے لیے خلوص اور محبت اور اس کے اندر سے سچے اور صاف ہونے کی دلیل ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دل عزیز اور محبوب تھے. نہ آپ کے کسی صحابی نے کبھی آپ سے دوری اختیار کی، نہ کوئی قریبی شخص آپ سے بودھ حاصل کرتا. آپ کو چھوڑ کر کبھی کوئی نہیں گیا. جو چھوڑ بھی جاتے ہوں گے نا وہ واپس آ جاتے تھے. اس کی مثالیں موجود ہیں. صحابہ کرام نے آپ سے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور پیاس کی شدت سے بھی زیادہ، جب پانی ملتا ہے نا بہت پیاس میں، ٹھنڈا پانی، اس سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. تو آپ اور میں بھی دیکھیں کیا ہمارے چہروں پہ لوگوں کو محبت ہے، یا کرختگی، یا تیوریاں، یا چڑے چڑے، یا آوازار، یا دکھی؟ کیوں بھائی؟ مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا. تیسری چیز، صورت اتنی جاذب نظر اور دل پذیر ہو کہ اس پر جس کی بھی نظر پڑے اس کا اسیر ہو جائے. یعنی جس کی نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پڑتی وہ قیدی بن جاتا آپ کا. اس میں ایک بڑا پیارا واقعہ، جگہ نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ورنہ پھر کبھی سن لیں، یمامہ کے حاکم کی. اور گرویدہ ہو جاتا تھا انسان آپ کے چہرے کو دیکھ کر. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا چہرہ ایسا تھا کہ دل پر ایسا اثر ہوتا کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی آتا تو دل ہار بیٹھتا. اور یاد کیجیے عمر کو، تلوار لے کر آئے تھے لیکن دل دے کر چلے گئے، اور پھر آپ کا ساتھ دیتا. ہاں آپ کہیں گے پھر باقی کیوں نہیں مانے؟ ابو جہل کیوں نہیں مانا؟ عتبہ، شیبہ، ربیہ، ابو جہل اور ابو لہب کیوں نہیں مانے؟ کیونکہ جن کی آنکھوں پہ حسد ہوتا ہے نا اور اناد ہوتا ہے وہ نہیں مانتے. وہ تو چاند کو بھی نہیں مانیں گے، وہ تو سورج کو بھی نہیں مانیں گے. جس کی بدبختی لکھی ہوئی تھی نا، صرف وہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر بھی ایمان سے دور رہا. چوتھی خوبی کیا ہوتی ہے کسی کے بھی؟ کہ دل خود بخود اس کی طرف جھکے. جیسے حضرت موسیٰ کے لیے قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. ہم نے موسیٰ کے اندر ایک ایسی کشش ڈال دی تھی کہ بس جو دیکھتا ادھر چل پڑتا، اور اس راہ کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرنے کا عزم تھا. یعنی دین کے کاموں میں جب کوئی مشکل آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ نہ اضطراب ہوتا، نہ بھگدڑ ہوتی، نہ پریشانی ہوتی، اور نہ آپ اس جگہ سے بھاگنے کی یا ادھر سے بچھڑنے کی کوشش کرتے.
اور حقیقت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اطمینان تھا جس نے ٹیم کو ایک گلو کی طرح جوڑا ہوا تھا. تو وہی بات ہے کہ محبت فاتح عالم. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اپنی طرف بھی لیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تمہارے ان کے دلوں میں محبت نہ ڈالتا ما الفت بین قلوبہم، تو پھر یہ آپ سے محبت نہ کرتے. تو آپ کے چہرے پہ ایک عجیب سی کشش تھی. ایک دفعہ آ گیا اور بڑے سے بڑا کام صحابہ کو آپ نے کہہ دیا. نہ صحابہ پیچھے ہٹے، پیروی بھی کرتے رہے اور تکلیفیں بھی سہتے تھے اور خوش بھی تھے. وفاداری اور اخلاص اور محبت صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے چہرے پہ دوسروں کے لیے محبت ہوتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہم تو سمجھے تھے چہرے کی بات کریں گے تو آپ کہیں گے آپ کا ناک ایسا تھا، آپ کی زلفیں ایسی تھی. ساتھ ساتھ سوچنا بھی تو سکھاؤں گی نا. اور عموماً شعروں میں کس کا تذکرہ؟ آپ کی گوری رنگت کا. میں نے پچھلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیت سنائی تھی. انشاءاللہ ویب سائٹ پہ جو اس کا ربیع الاول کا پیج ہوگا اس میں یہ پرانے لیکچرز آپ سن سکتے ہیں. اور میں ریکویسٹ کروں گی کہ ایپ پہ بھی ڈال دیں ساتھی، تاکہ ان دنوں میں بھرپور سنیے. ایک ایک فیچر کی بات کی ہوئی ہم نے. الحمدللہ، زلفیں کالی، آنکھیں بڑی، سینہ چوڑا، چال کیسی. تو میرے دل میں آیا کہ جب آپ کہیں گے اچھا جسمانی شکلوں سے رو، تو آپ کہیں گے اوہو یہ تو آپ کے میرے بس میں نہیں ہے، ہم اپنی شکلیں کیسے اچھی کریں. جن کا خیال ہے کہ ان کی اچھی نہیں ہے، اور اکثریت کا یہی خیال ہوتا ہے. تو آپ کو دکھا شکل میں کوئی فیچرز کی بات ہوئی؟ ایک جملہ لکھ لیں. فیچرز کیسے بھی ہوں، ایکسپریشنز آپ کو خوبصورت بناتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب چلتے ہیں دوسرے ٹاپک پہ، آپ کی سیرت کا دوسرا اینگل. اور ہر ایک کو میں چاہوں گی بعد میں چھوٹے کلپس کی صورت میں شیئر کیا جائے. سیرت نبی امی کی اگلی چیز کیا ہے کہ آپ کمال اخلاق، یعنی آپ کا اخلاق کریمانہ تھا. اور اس میں 6 چیزیں ہم دیکھیں گے. کس کا اخلاق بڑا خوبصورت ہوتا ہے؟ کریم، کرم والا، جو آدمی بڑی عقل، گہری فکر، صحیح رائے اور فراست رکھتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ تھیں. کبھی کوئی دشمن آپ کو غافل پا کر دھوکہ نہیں دے سکا. کبھی کسی مشکل گھڑی میں آپ عاجز اور درماندہ نہیں نظر آئے، بلکہ آپ نے ہمیشہ ہی، آپ دیکھیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ غلط کام کرنے والے ہوتے تھے نا، پلاٹنگ یا آپ کے بارے میں غلط سوچتے تھے، ان کے راز کھول دیے. اس میں تبوک کی واپسی کا سفر بھی یاد کیجئے. تو کسی انسان کا جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا، یاد رکھیے کہ عقل والا ہو. بیوقوف بھی نہ ہو، سارے باتیں نہ سنا دیں آپ کو، لوگ آپ پہ ہنسی نہ دیں، اور اسی طرح کی باتیں. اور آپ بچوں والی لاؤ والی باتیں بھی نہ کریں. عقل مند وہ بندہ ہوتا ہے جو بات کرے تو لوگ کان کھڑے کریں، نصیحت کرے تو لوگ دب جائیں، اور رائے مانگے تو ایسی پیاری جچی تلی نہ رائے دے کہ لوگ حیران ہو جائیں. اور ہمارے نبی ایسے تھے. دوسری خوبی جو کسی کے کردار میں ہوتی ہے وہ کہ جتنی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے، مصائب کی آندھی چل جائے، لیکن وہ ثابت قدم رہے، صبر کرے. آندھیاں اٹھیں، طوفان آئے، لیکن اس کے قدموں میں لغزش نہ آئے اور ہمت نہ ہارے. آپ مکہ کے 13 سالوں کو دیکھ لیجئے، اور اس کے بعد 10 سال مدینہ کے، تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہ کبھی آپ بے بس ہوئے، نہ کمزوری دکھائی، صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا، بلکہ عظمت اور عظیمت کا مینار بنے لوگوں کے دلوں کو روشن کرتے رہے. اس کو آپ پر میں اپنے لیے لے، ذرا سا انیوژل ہم پہ وقت آ جائے، دین ہی کا کوئی کام ہے اور اس میں ذرا سی ایکسٹراڈنری سچویشن آ جائے، یا کوئی نتائج وہ نہ نکلیں جو سوچے تھے، ٹھیک ہے آپ جمے رہیے. آپ ہیں تو سب ہے.
تو یہ چیز آپ کو مجھے اپنے اندر ڈالنی ہے، بڑی سے بڑی مشکل پہ پیچھے نہیں ہٹنا۔ پھر تیسری چیز آپ دیکھیے، کسی انسان کے اندر کی جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ کیا کہ اس کا دل لالچ سے دور ہو اور زہد اور قناعت کی دولت سے مالا مال ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی رنگینیوں نے بالکل مسحور نہیں کیا اور نہ اس کی لذتوں کے آپ اسیر ہوئے۔ آپ دیکھیے کہ حجاز سے عراق تک اور یمن سے عمان تک تمام علاقے آپ کے زیر نگیں آگے تھے، یہ آپ کی زندگی میں ہو چکا ہے، لیکن ان علاقوں سے جو مال غنیمت حاصل ہوتے تھے واللہ ہی آپ کی نظروں میں اس کی کوئی وقت نہیں تھی۔ آپ نے نہ تو کوئی جائیداد چھوڑی، نہ بلڈنگیں بنائی، نہ ہی اپنے لیے کوئی نہر کھدوائی، نہ مال و متاع اپنی اولاد کے لیے چھوڑے، حتیٰ کہ وفات کے بعد بھی آپ کی اولاد دنیاوی عیش و آرام سے دور رہی۔ جو شخص دنیا سے اتنا بے رغبت ہو، بتائیے کیا لوگوں کے دل اس کی طرف نہیں کھینچیں گے؟ بالکل کھینچتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچے۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی، یاد رکھیے لوگ اس سے محبت نہیں کریں گے، وہ لالچی ہوگا، نظریں بھر بھر کے دیکھے گا، حسرت سے دیکھے گا کہاں سے لیا، اور ایک ایک چیز لینے کے لیے پیسے جمع کرے گا۔ واللہ ہی اندر ایسی بے رغبتی ہونی چاہیے، سونا چاندی ہیرے موتی ہاتھ میں آ جائیں، الحمدللہ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کسی کو اچھا لگے گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایسی بے رغبتی تھی، اور اللہ کے نبی کے صحابہ یہ چیز دیکھتے تھے۔ آج امت مسلمہ کس بات پہ ماری جا رہی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ زندگی کی ضروریات کے لیے تو بہت ہے، لیکن صرف تعیشات اور دنیا کی دوڑ میں اپ ٹو ڈیٹ ہونے۔ اور کل کا ہی دن جو گزرا ہے، فرائیڈے سیل کے نام پہ دنیا نے تماشے تو دیکھ ہی لیے، جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن چیزیں اٹھا لے کیونکہ سیل کا نام لگ گیا۔ آپ ہمیشہ تھوڑے پہ رہتے تھے، یہ آپ کے اندر کی خوبی تھی۔ چوتھی خوبی کیا ہوتی ہے کسی انسان کی؟ کہ اپنے ارد گرد رہنے والوں کے ساتھ بہت محبت اور تواضع سے پیش آئے، پھونپھا نہ کرے، اکڑ نہ دکھائے، میں ایسا میں ایسا، میں لیڈر، میں فلاں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایسے ہی تھے، بازاروں میں چلتے ساتھ چلتے، اب کبھی نہ کہتے میں کسی سے آگے چلوں، خاک نشینی کو پسند کرتے، صحابہ کے ساتھ اس طرح گھل مل جاتے کہ آپ میں اور ان میں تمیز کرنا ممکن ہی نہ رہتا، حتیٰ کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور ابو بکر کون ہے۔ اور آپ کا انداز حیا اور سر کو جھکانے والا تھا۔ یاد رکھیے جو سر جھکاتا ہے، نظریں جھکاتا ہے، خود بخود اس کے لیے کشش دلوں میں آتی ہے۔ آنکھیں کھول کے پھاڑ پھاڑ کے اور ایسے پٹر پٹر بولنا اور دیکھنا، یہ انسانوں کی نظروں میں بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اور آپ کی وہ تواضع تھی جس سے لوگ پہچانتے تھے کہ یہ سب سے زیادہ متواضع یہ محمد ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حقیقت ہے رب کے سامنے جب باتیں کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک۔ ایک ایک لفظ میں عاجزی آ رہی ہے۔ ایک دیہاتی آپ کے پاس آیا ایک موقع پہ، آپ کو دیکھتے اتنا مروب ہوا کہ آپ نے اس کی حالت دیکھی کہ گھبرا کے، جیسے لوگ پزل ہو جاتے ہیں نا، کبھی کسی کو دیکھ کر ہو جاتا ہے، کبھی کوئی لیڈر کو، ایک تو خوف ہوتا ہے نا، ایک محبت بھی پزل کرتی ہے۔ استاد کو قریب سے دیکھ لیا یا کوئی بھی ایسی چیز ہوئی نا تو وہ شخص گھبرا گیا، تو اللہ کے نبی بھانپ کے۔ سب سے بڑی میں نے جو اللہ کے نبی کی چیز دیکھی ہے وہ طبیعت شناس ہے۔ سائیکاٹرسٹ کا لفظ میں نہیں بولتی، یہ اللہ کے نبی سے بہت چھوٹا لفظ ہے۔ فطرت شناس تھے، اس وقت کون مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اور جھجک رہا ہے، یہ کیا سننا چاہ رہا ہے اور سن نہیں پا رہا۔ آپ فوراً پہچان گئے۔ جو ہی وہ گھبرایا آپ نے کہا گھبراؤ نہیں، میں بھی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو مکہ میں سوکھا گوشت کھاتی تھی۔ آپ دیکھیے جب ایسی نرم سی بات کی تو اس کا جھجک دور ہو گئی۔ کوئی نیا بندہ بھی جب دین کی جگہ پہ آتا ہے وہ ایسی ہی جھجک رکھتا ہے۔ باہر اتنے شوہرے ہوتے ہیں اور اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ کہتا ہے پتہ نہیں اندر جا کے میری داڑھی نکل آنی ہے یا میرا پردہ ہو جانا ہے یا کیا ہونا ہے۔ تو اس خوف کو ہی رہنے دیجئے، ہمیشہ آنے والوں کو اپنے جیسا بن کر دکھائے۔ کیا فرق ہے آپ میں اور میرے میں؟ کیا فرق ہے تم میں اور ہم میں؟ کوئی فرق نہیں ہے، سب ایک جیسے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ پھر آنے والا بندہ آپ کے ساتھ کمفورٹ فیل کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی فطرت بھی ایسی بنائی تھی اور آپ کا مزاج بھی تھا۔ پانچویں چیز جو کسی کے کردار میں ہوتی ہے نا، وہ حلیم اور بردبار ہونا۔ نہایت پروکار اور حلیم اور بردبار تھے۔ کبھی جھگڑے اور نزاع کا موقع مل جاتا تو آپ سلیم و طبع ثابت ہوئے، یعنی آپ ایک دم ہائپر نہیں ہوتے تھے کہ آپ بات کہہ کے جاتے کدھر ہو، چپ کر جاتے، دیکھو اٹس اوکے، جو کہتے ہو ٹھیک ہے۔ آپ کو سخت مزاج دیہاتیوں سے بھی واسطہ پڑا، لیکن آپ کی زبان مبارک سے کوئی سخت لفظ نہیں نکلا اور آپ ان کے ساتھ سخت معاملہ نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس ارد گرد جو بھی لوگ تھے وہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، اور سب سے بڑی گواہی گھر کے ملازم کی ہے۔ جو بیٹا بن کے آیا تھا انس رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال کی عمر میں آئے تھے اور 10 سال ہی موقع ملا۔ کہتے ہیں ایک بار بھی اللہ کے نبی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا یا ایسے کیوں کیا،
تو یاد رکھیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی ذرا نرمی برتیں، اپنے ساتھیوں سے جو غلطیاں کرتے ہیں ہنسیں، شکر کریں، یہ ہیں تو غلطیاں کر رہے ہیں، کریں آپ خود کام، پھر اچھا ہے، مزہ آئے گا آپ کو۔ تو اللہ کے نبی جو تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہت سافٹ تھے اور بہت نرمی کے ساتھ بات کرنے والے تھے، اور کبھی کسی کو اس طرح نہیں کرتے۔ اور آپ دیکھیے قریش نے کیا نہیں کیا آپ کے ساتھ، اور انہوں نے تو جہالت بھی برتی، لیکن اللہ کے نبی نے لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ وہ سارے مجرم سامنے تھے، پچھلے 21 سال سے آپ کو ستا رہے تھے، سب کو پھانسی دلوا سکتے تھے آپ، جیسے عموماً حکمران جب فاتح بنتے ہیں تو ان کا شعار ہوتا ہے، سب کو جیلوں میں ڈالتے، کال کوٹریوں میں ڈالتے۔ آپ نے کہا نہیں، پوچھا کیا کرو گے، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیسا کروں گا؟ تو وہ بولے کہ آپ کریم النفس ہیں، اور آپ کریم النفس چچا کے بیٹے ہیں، اگر آپ معاف کریں گے تو ہمارا آپ کے بارے میں گمان یہی ہے، تو آپ معافیاں دیتے تھے، ہم تو دل میں گند بھر کے بیٹھتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ آج امت مسلمہ کس کو بخشتی ہے، نہ سیاستدانوں کو، نہ مذہبی رہنماؤں کو، نہ دوسروں کو، لیکن یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اگر امت کے اندر آتی ہیں نا تو پھر امت انشاءاللہ وہی کام کر کے جائے گی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حتیٰ کہ آپ کہتے ہیں کہ ہند بن عتبہ، آپ کے پیارے چچا جو آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، آپ کے بچپن کے دوست تھے، ان کا کلیجہ چبا گئی تھی وہ عورت، لیکن اللہ کے نبی نے ان کو بھی معاف کیا، ان کی بیعت کو قبول کیا۔ کچھ جگہوں پہ جنگوں میں ایسے حالات ہوئے کہ کچھ لوگوں کو قتل کرایا گیا، تو وہ اللہ کا فیصلہ تھا، جیسے غزوہ بنو قریظہ میں آپ نے بنو قریظہ کے کئی نوجوان قتل کرائے، لیکن اللہ نے اس پہ گواہی دے دی کہ آپ نے جو کیا ہے وہ بالکل آسمانوں پہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ تو لہٰذا یہ ایک الگ ایشو ہے۔ پھر چھٹی چیز جو کسی کے کریکٹر میں خوبصورتی ہے وہ ہے وعدوں کی شدید پابندی، کمٹمنٹ کر کے نبھانا، وعدہ کر کے وفا کرنے میں آپ بے مثال تھے، آپ نے کبھی عہد کر کے توڑا نہیں، وعدہ خلافی کی نہیں، دھوکہ دہی کو آپ کبیرہ گناہ سمجھتے تھے، وعدہ خلافی کو شرافت نفسی کی ضد سمجھتے تھے، اور اب ہر حال میں عہد و پیمان اور وعدوں کو پورا کرتے تھے۔ اب مجھے بتائیے ذرا، ایسے بندے سے کون محبت نہ کرے، اس کو کون نہیں کرے گا؟ اور جس نے ایک اور چیز نوٹ کیجئے، خود وعدہ خلافی چونکہ کرتے نہیں تھے نا، تو جب کوئی کرتا تھا تو اس کو چھوڑتے بھی نہیں تھے۔ یہود کے جو 2 قبائل تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، ان کے ساتھ جنگ صرف اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں نے وعدہ توڑا۔ اور فتح مکہ کیوں ہوا؟ قریش نے وعدہ کر کے توڑا۔ تو آپ ڈس آرڈر نہیں پسند کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ 6 باتیں تھی کردار کے ناطے سے، ہمیں ضرورت ہے اس پہ غور کرنے کی۔ دیکھیے آج دیکھیے کہ 25 نومبر 2017 کو یہ بات ہم سن رہے ہیں، آج سے نیت کیجیے، آج سے ارادہ کیجیے، آپ دیکھیے گا کہ 1 سال اگلے ربیع الاول تک کے لیے گول بنا لیں کہ یہ 6 خوبیاں اور 4 جو پہلی پڑھی ہیں یہ میں نے اپنے اندر لانی ہے، تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب چلتے ہیں گفتگو میں، پاکیزہ گفتگو، بلند اقوال میں کیا چیزیں تھیں، 8 چیزیں اس میں دیکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی اللہ کے حکم سے۔ پہلی بات ہے کہ آپ کے اندر حکمت اور دانائی تھی، بات کرتے تھے اتنی حکمت والی کہ کوئی بہت بڑے اسکول اور مدرسے کا پڑھا ہوا بھی نہ کر سکے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ کے نبی نہ تو کسی مدرسے میں گئے، نہ کسی کے پاس علم سیکھنے بیٹھے، نہ کوئی آپ کا استاد تھا، لیکن آپ نے علم اور حکمت کے خزانے لوٹائے۔ 3 دفعہ قرآن میں آتا ہے یعلمہم الکتاب یعلمہم الحکمہ، حکمت سکھائی، اور اس کے لیے تو آپ اللہ کے نبی کی احادیث دیکھ لیجئے، 2 لفظوں کی حدیث ہے لیکن اتنی خوبصورت ہے کہ آپ اس کام کو کرتے تھے، تو آپ کی گفتگو جو تھی وہ پر حکمت تھی۔ اچھا، پر حکمت گفتگو کیا ہوتی ہے؟ جب جہاں جتنا بولنا ہے بس اتنا بولیے، اس کے بعد ختم۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دوسری چیز جو کسی کی گفتگو میں ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ حافظے کا اتنا اچھا ہونا کہ اپنے پاس سے بولنا۔ مثال دیتی ہوں، جیسے اس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں،
آپ کو کیا بات اچھی لگے گی کہ میں آپ سے باتیں کروں، اور اس کے برعکس اگر میں ایک بک پکڑوں اور کھولوں اور میں پڑھوں اور آپ دیکھیں میرا سٹائل ایسے ہو کہ درود شریف کے مسنون الفاظ یہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ درود کے الفاظ درجہ ذیل حدیث میں دیے گئے ہیں، پھر عربی پڑھنے میں غلطیاں کروں، پھر اردو پڑھنے میں کروں، کیا آپ کا دل لگے گا؟ اللہ کے نبی کی گفتگو دو بدو ہوتی تھی، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زبانی باتیں کرتے تھے، آپ کے حافظے میں چیزیں ہوتی تھی، اور جب آپ بولتے تھے ایسے لگتا تھا موتیوں کی لڑی آ گئی ہے، اور واقعی اللہ کے نبی کی باتیں سن کے ایسے لگتا تھا لکھی ہوئی باتیں پڑھ رہے ہیں۔ صاف ذہن، کشادہ سینہ تھا، کھلا دل تھا، بات ایک دفعہ سنتے دل میں آ جاتی، اور اس کی وجہ سے پیغام کو بڑے خوبصورت طریقے سے دیا۔ اچھا، اس کا بھی ایک راز ہے، سب کے دل چاہتا ہے ہم ایسے بولے، بات ایسی ہو کہ اس کے اندر ایک ربط ہو، تو اس کے لیے فالتو معلومات سے دل کو، دماغ کو خالی کرے۔ جس طرح ہمارے گھروں میں بہت فالتو چیزیں جمع اور رنگ برنگی چیزیں جمع نا، اسی طرح ہمارے ذہن، دل، دماغ میں 7 قسم کی چیزیں ہیں، اس لیے ہماری گفتگو بے ربط ہے۔ اور اس کا بیسٹ طریقہ اپنی ریکارڈنگ سنیں۔ میں کہتی ہوں جتنا بندہ اپنی ریکارڈنگ سن کے سیکھتا ہے، میں کئی دفعہ یہ بات بتا چکی ہوں کہ پہلا اپنا لیکچر میں نے خود ایڈٹ کیا تھا، آج سے کئی سال پہلے، اور یقین کریں کہ 1 گھنٹے کا لیکچر ایڈیٹنگ کے بعد کتنا رہ گیا؟ 15 منٹ کا، میں نے سارا کاٹ دیا، اتنا مجھے اپنے اوپر غصہ۔ ایک بات میں نے کتنی دفعہ کی، اور یہ کیا ہے؟ وہ ریکارڈر کو پتہ لگ جاتا ہے، ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ اور یقین کریں کہ آپ اپنے لفظ تول لیں، جملے گن لیں۔ اللہ کے نبی کی اگلی چیز بولنے میں کیا تھی؟ بات کرتے تو ایسے کہ سننے والا لکھ لیتا، نہ بہت آہستہ، نہ گنگنے اور نہ چیختے، نہ چلاتے۔ آپ کی بات کرنے میں اتار چڑھاؤ تھا، کبھی جذبات کی گرمی تھی، کبھی دل نرم کر دیتے تھے، کبھی موٹیویشن دے دیتے تھے، اور کبھی بہت ہی آؤٹ آف شیپ ہوئے والوں کو ذرا سا دبا بھی دیتے تھے۔ یعنی زندہ لائیولی سٹائل تھا۔ آپ اس ساری باتوں کو لکھ لیجئے کہ لائیولی سٹائل تھا آپ کی بات چیت کرنے کا۔ پھر اس کے بعد جو تیسری چیز آپ کے گفتگو اور آپ کے اقوال کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے وہ کیا ہے کہ جو شریعت آپ کو ملی پوری کے پوری وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کی، نہ تو آپ نے کمی چھوڑی نہ کچھ کی۔ جیسے آپ دیکھیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلا سبق تھا نا، آپ کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا اسکول میں پہلا دن تھا، جو سن کر آئے لفظ بلفظ آ کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دیا۔ آپ نے شریعت کی ادائیگی میں کمی بیشی نہیں کی۔ کسی انسان کی گفتگو کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور میں افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ بہت سارے لوگوں میں یہ ایک چیز کم ہے، کسی دوسرے کی بات کو منوان بتانا۔ بات ہم بتا بھی دینا تو ایکسپریشن بدل جاتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ذرا باڈی ایک فیس بنا دیتے ہیں۔ میں اس چیز کو بہت زیادہ آبزرو کرتی ہوں، اور یقین کریں اس کا بیسٹ طریقہ یہ کہ ڈائریکٹ بات کریں۔ سیم میسج آپ یہاں سے میرا جا کر ریسپشن پہ سسٹر کو دیں جو بھی وہاں ہیں اس وقت، اور اگر میں خود جا کے کہوں فرق ہوگا۔ بی ڈائریکٹ۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ آپ کے اندر یہ کمال تھا کہ جو بات آپ نے دوسروں کو دینی تھی جیسی تھی وہ منو ان آپ نے اس کو دے دی۔ جوامع الکلم تھے۔ پھر یہ بھی نوٹ کریں، جوامع الکلم کون ہوتا ہے؟ بندہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ بولنا۔ کمپریہنسو سپیچ تھی۔ 2 لفظ ہے، تہادو تحابو۔ کیا مطلب ہے؟ تحفہ دو، محبت پیدا ہوگی۔ اسلم تو اسلم، اسلام قبول کر لو، سلامت رہو گے۔ 2 لفظوں کی حدیثیں ہیں، اس پہ بھی ایک لیکچر ہے پورا جس میں چھوٹے چھوٹے آپ کے جملے صرف چھوٹی چھوٹی حدیثوں کو پائل اپ کیا گیا، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہو جاتی ہیں، آپ اور میں تو بہت ہی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ طویل گفتگو سے پرہیز کرتے تھے، جملے بہت چھوٹے ہوتے تھے، مختصر عبارتوں کے ساتھ لوگوں کو دین کی بات کہتے جس سے لوگوں کے دل پہ زر پڑتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے پھر اللہ کا پیغام خوبصورت طریقے سے رکھا۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو آپ کے اقوال اور آپ کی پاکیزہ گفتگو کا حصہ تھی وہ کیا ہے کہ کمزوروں اور یتیموں سے بات کرتے ہوئے آپ کا لہجہ فرق نہیں ہوتا تھا بڑے لوگوں سے بات کرتے ہوئے۔ آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ ہمارے آپ کے بات کرنے میں لوچ کب آتا ہے؟ جب کوئی سامنے بڑا ہو، اور ذرا ہم سے چھوٹا ہم کہتے ہیں چھوڑو، اور کوئی سنانا چاہے بات ہم کوئی سنتے ہیں کسی کی؟ توبہ توبہ، ہم کہیں گے ان کی بات میں سنوں۔ اللہ کے نبی کا شیوا کیا تھا کہ غریب سے غریب، یتیم سے یتیم، اور بیچارہ جس کو آپ کہہ لیجئے کہ کسی جگہ اس کی عزت نہ ہو، کوئی اس کی سنوائی نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو اتنی ہی اہمیت دیتے تھے جتنی کسی بڑے بندے کی بات کو اہمیت دیتے تھے۔ اور یہ آپ کو مجھے اپنے اندر ڈھونڈنی ہے۔ کہاوت بھی بنی ہوئی ہے تو غلط ہے، محاورہ کہہ لیں، کیا کہتے ہیں؟ بندہ دیکھ کے بات کرتے ہیں، فلاں جی وہ بندہ دیکھتا ہے تو بات کرتا ہے۔ نہیں، یاد رکھیے گلاب سب کے لیے گلاب ہے،
یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گلاب سونگے تو خوشبو آئے اور دوسرا سونگے تو اس میں سے مرچوں کی اسمیل آئے. تو اخلاق ہوتا ہی وہ جو خلق ہے، جو پرانا ہو گیا، جس کے لیے سوچنا نہ پڑے. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے لیے آپ نے صحابہ کو بھی ٹرین کیا. آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، تعلق نہ توڑو. آپ لوگوں کے اندر دوسروں کی خوبیوں کو دیکھو، اچھی چیزوں پہ نظر رکھو. مہذب تھے، تہذیب یافتہ تھے. پھر آپ دیکھیے کہ برائی نہ سنتے نہ کہتے. اور حقیقت ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کا عملی نمونہ تھے آپ، کہ آپ کو اللہ نے وہ ساری خوبیاں دے دی کہ جس کی وجہ سے یہ پیغام دوسروں تک پہنچانا تھا. اور آپ نے اتنا نپات اللہ ٹو دی پوائنٹ پیغام دیا کہ جس کو نہیں ماننا تھا نا وہ تھا جو سوچ کے آیا تھا کہ میں نے نہیں ماننا. بعض جب ہم لوگوں پہ گلہ کرتے ہیں وہ نہیں سنتے، لیکن اصل بات ہے کہ گلہ ہم بولنے والوں پہ بھی آ سکتا ہے کہ شاید ہم نے ان کی کیپیسٹی سے زیادہ ہی کوئی کڑوی گولی ان کو دے دی یا مشکل دی. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خوبی تھی. پھر پانچویں خوبی جو کسی کی گفتگو میں اور اس کے اقوال میں ہوتی ہے، جب سوال پوچھا جائے تو اس کا سلجھا ہوا جواب دینا، واضح جواب. کسی موضوع پر کوئی اگر آپ سے مجادلہ کرتا، جھگڑا کرتا، تو آپ کی دلیل ظاہر اور باہر ہوتی، کوئی آپ کو عاجز نہیں کر سکتا تھا. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ گھر آ کے یاد آیا کیا کہنا تھا. اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے، جھگڑا ہے یا بات کا موقع ہے، اس کو کوئی نہیں یاد ہوتا، پھر گاڑی میں بیٹھتی باتیں یاد آتی. لب میں ذرا فون ملاؤں. تو بڑے کہتے ہیں کہ جو تھپڑ لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے اوپر مار لو. اللہ کے نبی کو بات ویسے اس وقت سوج جاتی تھی جب کہنی ہوتی تھی. پھر چھٹی خوبی کیا تھی کہ آپ کا لہجہ بڑا صریح تھا. صریح کس کو کہتے ہیں؟ بات بنا کے نہیں کرتے تھے. آج ہمارا حال ہے کہ کہنا پڑتا ہے سیدھی بات کرو، یہ چاہیے جو لے لو. کچھ لوگ یقین کریں ابھی وہ من کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کی بات کا سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے، پلین سمپل، ادھر کی ادھر کی نہیں. آپ کسی نے آپ کو جھوٹا کہا، کسی نے آپ کو کاہن کہا، آپ نے کچھ بھی اس کا برا نہیں مانا. اور آپ دیکھیے جو آپ کو نبوت سے پہلے صادق اور امین کا لقب ملا تو وہ اس وجہ سے تھا. یہ سارا جو کردار آپ کا پڑھے یہ کوئی نبوت کے بعد نہیں بنا، یہ بھی نوٹ کریں. اللہ کار نبوت ان سے لیتا ہے جن کو پہلے ان اوصاف کا حامل کر دیتا. اور زبانیں غیبتیں بولتی ہوں، کان غیبتیں سنتے ہوں، اور ادھر ادھر دنیا داریاں ہوں، اور ایک دم آپ قرآن کے حافظ ہو جائیں اور عالم ہو جائیں اور آپ حکمت کے موتی دیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ کبھی نہیں ہوتا، اس کے لیے ٹائم لگتا. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ایسا بنایا، پھر اپنا دین دیا، پھر آپ کو وہ پیغام دیا، اور الحمدللہ پھر جنہوں نے ماننا تھا ماننا. انقلاب جو آپ نے پیدا کیا اللہ کے حکم سے وہ تو کسی کو نہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ عربوں میں کوئی یہ نہیں کہہ سکا آج تک کہ یہ شخص جھوٹ بولتا ہے. پھر ساتویں خوبی جو کسی کی گفتگو کے ناطے سے ہوتی ہے، ہمیشہ ضرورت کے مطابق بات کرتے تھے. خواہ خواہ اپنی گفتگو لمبی نہیں کرتے تھے اور نہ ناقص بات کرتے تھے، یعنی لوز ٹاک نہیں تھی آپ کی. ضروری گفتگو کے علاوہ عام حالات میں خاموش رہتے تھے. اسی لیے تو صحابہ نے آپ کی باتیں یاد کر لی اور بعد میں ان کو کتابوں میں لکھا. یقین کریں ایک جملہ بولنے لگی ہوں تکلیف کے ساتھ، اگر اللہ کے نبی کو ہماری طرح بولنے کی عادت ہوتی تو آج حدیثوں کے انبار ہوتے. ذخیرہ اتنا بڑا ہوتا کیونکہ جو بولتے تھے وہ حدیث تھی، جو کرتے تھے وہ حدیث تھی، وہ سنت تھی. جس پہ کچھ نہیں کہتے تھے کوئی کارا وہ تقریر تھی. ایسے ہی ہے نا، اللہ کے نبی نے لوگوں کو اتنا کہا ہی نہیں. ہم شادی حالوں میں بیٹھ کے تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، ہم بس سٹینڈ پہ کھڑے لوگوں کو مسلمان بنانے کی کوشش میں، یعنی بے موقع بات نہیں کرتے تھے، غیر ضروری گفتگو نہیں کرتے تھے. اور آٹھویں اور آخری بات کیا ہے کہ آپ بہت فصیح تھے. فصاحت نام بھی بڑا پیارا ہے، فصیحہ اگر کسی کا ہو. جامع، مختصر، واضح اور تکلف اور تصنع سے پاک آپ کا کلام تھا. بہت جامع کلمات بولتے تھے، خطبے آپ کے فصیح تھے، نصیحت سے بھرے ہوتے تھے. واز کرتے تھے تو ایسا کرتے تھے کہ دلوں پہ آ جائے. تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو اگر اللہ نے انسانوں کے پاس بھیجا تو اس سے پہلے ان کو بات کرنی سکھائی، گفتگو کا طریقہ سکھایا، اور لوگ پھر پہچان گئے. اور جنہوں نے حدیث پڑھی ہے وہ ان ساری باتوں کی تصدیق کریں گے. آپ قرآن پڑھیں اور اس کے بعد حدیث پڑھیں اور اس کے بعد کوئی صحابہ کا اپنا قول پڑھیں. جیسے جوہری پہچان جاتا ہے نا کہ یہ اصلی ہیرا ہے کہ یہ نقلی ہے، اس طرح آج علم والے پہچانتے کہ یہ انداز نبی کا نہیں ہو سکتا. ریسرچ کرو، بعد میں پتا چلا نہ یہ تو راوی کا بیان تھا. اس بنیاد پہ آپ کہتے ہیں حدیثیں سارٹ آؤٹ ہوئی. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ ان 8 چیزوں سے مجھے آپ کو پھر کیا نقطہ ملا اپنے لیے کہ میں نے اپنی گفتگو کو، اپنے اندر جو ہم باتیں کرتے ہیں اس کو چیک کرنا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اب اگلی چیز ہے کام کیا کر کے گئے. اچھے افعال اور عمدہ کردار کے لیے 8 صفات جو آپ کے اندر تھی وہ سمجھ لیجئے. اور پہلی چیز کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حسن سیرت اور دین کی سمجھ بوجھ میں سچی سمجھ کے ذریعے سے عربوں کی پرانی سے پرانی عادتیں چھڑوا دی. یعنی کسی انسان کی کامیابی کیا ہوتی ہے کہ اس کی بات اتنی مؤثر ہو کہ لوگ اپنی پرانی عادتیں چھوڑ دیں. بس آپ دیکھیں نا، کوئی بھی موضوع آتا ہے، آپ معاشرے میں جیتے ہوئے پہلے تو کچھ اور دیکھتے تھے، قرآن کھولا، حدیث سنی، آپ کو لگا یہ تو ایسا ہے ہی نہیں. اللہ کے نبی کی حدیث میں اتنی جان ہے، بلیو می، کہ لوگ باپ دادا کے طور طریقوں پہ جو کام کرتے تھے وہ چھوڑ جاتے ہیں. آج صرف وہ لوگ دین کے نام پہ اضافے نہیں چھوڑتے، تعصب جو رکھتے ہیں. اچھا درود شریف کیسے پڑھنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اچھا قرآن خوانی کرنی ہے، نہیں، ایسے چند پیٹی جملے بنائے ہوئے اور اس کی بنیاد پہ لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی کا جو سب سے بڑا ایک کارنامہ تھا کہ آپ کی وجہ سے ظلمت اور جہالت میں کھبی ہوئی جو قوم تھی وہ بدلی، اور لوگ پھر آپ ایسے ہو گئے کہ جس کو آپ کہہ لیجئے کہ ٹیلر میڈ تھے، کہ جنت کے لالچ اور جہنم کے خوف سے جن کی گردنیں جھک گئیں. آپ کی میری بھی یہی کامیابی ہے. لوگ کہتے ہیں ہماری سنتا ہی کوئی نہیں. آپ کے گھر والے آپ کی سننے لگ جائیں، یہ ہے آپ کی خوبی. یہ کیسے سنیں گے؟ جیسے نبی کی بات کرتے تھے. پھر دوسری چیز جو آپ کے اندر کام کرنے کے ناطے سے افعال اور عمدہ کردار کا حصہ تھی وہ کیا تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں سے آہستہ آہستہ دنیا کو نکال کر اس کی جگہ آخرت بھر دی. جیسی جیسے ریپلیسمنٹ، پہلے آپ کے کمرے میں صوفے بھرے ہوئے تھے، پھر آپ نے نکال کر تو گو تکیے لگا لیے تو کمرہ کھلا ہو گیا، جگہ بن گئی. اللہ کے نبی نے اتنے خوبصورت طریقے سے آخرت کھول کر دکھائی کہ آپ کی تھوڑی سی تعلیمات کے بعد لوگوں کے دلوں سے دنیا نکلی، اور پھر تو دنیا لے لے کے پھرتے تھے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. صحابہ نے جو اس پہ عمل کیا تھا ہم نے بیسیوں بار پڑھ کے بھی نہیں آج تک وہ کیا ہوگا. ہم کہتے وہ دو جو نہیں چاہیے بیکار، وہ کہتے تھے وہ دو جو سب سے بہتر ہے. اور دیکھیں سب سے بڑی چیز جو اللہ کے نبی نے نکلوائی لوگوں کی دلوں سے شرک اور بت پرستی. آج لوگ کہتے ہیں ہم جتنا مرضی کہہ لیں بت کو پوجنے والا رب کے پاس نہیں آتا، تو ہم اپنی زبان میں اثر بھی تو ڈالیں. تیسری چیز جو آپ نے انسانیت کے سامنے پیش کی وہ کیا تھی؟ معتدل یعنی بیلنسڈ دین پیش کیا. ایسا دین نہیں دیا جس میں ایک طرف رحمانیت ہو نصارہ کی طرح سے اور نہ یہودیت والیاں سختیاں ہوں. کھاؤ بھی، پیو بھی، خوش بھی رہو، اچھے کپڑے بھی پہنو، گھر میں بھی خوش رہو، باہر بھی خوش رہو، غلوب سے باز آ جاؤ، میانہ روی پہ رہو. یعنی لوگوں کو آپ نے بہت نیک بن کے نہیں دکھایا. آج یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. نیک وہ ہے جو بہت ہی بے حال ہے، کنگھی بھی نہ کرے، کہتے ہوش ہی کوئی نہیں، نیک بڑا ہے. اور رنگ دوپٹہ کسی کا، قمیض کسی رنگ کی، اور بات کرتے ہوئے ایسے جمائیاں لے، کہتے بڑے ہی نیک ہے. غلط طریقہ ہے. آپ پچھلے سالوں کی اگر لیکچرز میں سے سنیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آؤٹ لک پہ بات ہوئی تھی. سرما، کنگھی اور دانتوں کا خلال کرنے والا وہ دھاگا ساتھ رکھتے تھے. جمعے کے جمعے ایک بہترین لباس پہنتے تھے. ایک قیمتی حلہ رکھا ہوا تھا، جب باہر سے وفود یا بڑے لوگ آتے تو آپ ان کی آنر کے لیے پہنتے تھے. تو یہ بھی آج ہمارے ہاں بہت ہی عجیب و غریب ہے. وجہ کیا ہوئی کہ نہیں دین میں کچھ نہیں ہے، تو پھر لوگ کہتے رکھو دین اپنے پاس، ہم اتنا کچھ نہیں چھوڑ سکتے. تو لوگوں کو وہ دکھائیے دین جو ہے. دیکھیں نا اب آپ ادھر بیٹھے ہیں الحمدللہ، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، تو آپ مطمئن ہے نا. ہیٹ اتنی تیز کر دی جائے کہ آپ کو پسینہ آئے تو آپ خوش ہوں گے، یا بندی کر دی جائے اور بالکل ٹھنڈ کر دی جائے تو بھی نہیں خوش. آلویز وہ دین لوگوں کو دیں جس پہ عمل ہو سکے. اور میں آپ سب کو بھی، خاص طور پہ جو اسٹوڈینٹس ہیں اور جو انصار اللہ، اپنے آپ کو قابل کشش بنائیں. یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے گھر والے آپ کو اچھے حال میں دیکھ لیں، آپ کی دوستیں آپ کو اچھے حال میں دیکھیں. ہمارے دین میں یہ خوبصورتی موجود ہے کیونکہ انسان کی طبیعت چاہتی ہے ہر چیز کو دیکھنا جو اس کو اچھی لگے، تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چیز موجود تھی. پھر اس کے بعد نیکسٹ تھنگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہ کیا تھی کہ آخرت تو سکھائی لیکن دنیا نہیں بھلوائی. یہ ایک جملہ لکھ لیں. ہم بیلنس نہیں رکھ پاتے، آخرت لیتے لیتے کہتے پہلے ساری دنیا چھوڑو. نہیں، نہ محض دنیا داری کی تعلیم دی اور نہ ان کو تارک الدنیا بنایا، بلکہ آپ نے کہا تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی آخرت کی خاطر دنیا کو نہیں چھوڑتا اور نہ دنیا میں مشغول ہو کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. تم میں بہتر وہ ہے جو دنیا اور دین کو ساتھ لے کر چلتا ہے. اور آپ کی ایک روایت آپ نے فرمایا، یہ جملہ ضرور لکھیے گا، دنیا بہترین سواری ہے، تم لوگ اسے ذریعہ سفر بناؤ تاکہ یہ تمہیں آخرت کی کامیابی تک پہنچا دے. مولانا رومی کی ایک کہاوت ہے، فارسی میں ہے
کہتے ہیں کہ دنیا کی کشتی آخرت کے سمندر میں چلتی ہے. کیا مطلب؟ آپ اور میں اپنی اس دنیا کی چیزوں کو جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، الحمدللہ سب کو دی ہیں، گاڑیاں بھی دی ہیں، گھر بھی دی ہیں، کپڑے بھی دیے ہیں، اللہ نے اولاد بھی دی ہے، شوہر بھی دی ہے، سب کچھ دی ہے نا. ان سب کو یوز کریں اور آخرت بنائیں. مومن دنیا کی چیزوں کو صرف اس نیت سے لیتا ہے کہ اس سے آخرت بنا سکے. پھر اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے کہ آپ نے امت کو وہ شریعت دی جس میں حلال اور حرام کا فرق تھا. مباح کیا ہے، ممنوع کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، کلیئر کٹ گائیڈ لائن دی. دیکھیے آپ اس وقت سوچئے کہ اللہ کے نبی ایک ٹیچر ہے، میں اور آپ چلے گئے ان کے پاس دین سیکھنے. اب ٹیچر کا کام کیا ہے کہ جو آئے ہیں نا ان کا شرح صدر کر کے بھیجے. اگر واقعی چیز نہیں جائز تو پھر کہہ دے کہ نہیں جائز. ایسے ہی ہے نا کہ بھئی ہے، جیسے ڈاکٹر ہے وہ مریض کو کہ ہاں بھی کھانی پڑے گی، کھائیں گے، یس یس یو ہیو ٹو، انجیکشن ہوگا، آپریشن ہوگا، ٹھیک ہے نا. گو میں چھوڑ دے ٹیچر، دیکھ لو، سوچ لو، آج کا دور، آج کے حالات. ہاں ایکچولی اللہ کے نبی نے ویری کلیئر دیا شادی بیاہ کیسے کرنی، خرید و فروخت کیسے ہوگی، زندگی میں جو معاملات ہیں آپ نے لوگوں کو بالکل کلیئر گائیڈ لائن دی. اور ایک ماں ہیں آپ اگر آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے. بندہ آپ سے بات کرنے کے بعد یہ نہ اب سوچے کہ اب میں کسی اور سے جا کے پوچھتا ہوں. جیسے کسی ایک سسٹر کی مجھے بات شاید آ گئی، کہیں بھی تھی تو وہ ایسی سسٹر جو خود ہی مل کے کچھ پڑھتی پڑھاتی تھیں اور کبھی کچھ کرتا ہے کہ کبھی کوئی پڑھاتا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ میں بھی ہفتے میں ایک دن وہ کلاس ہوتی تھی جاتی تھی، لیکن ہوتا کیا تھا، قرآن کی آیت پڑھ. میں نے کہا آپ کیسے پڑھتے تھے وہاں؟ کہنے لگی کہ ہم باری ہر ہفتے ہماری باری ہوتی تھی، آج آپ نے رکوع کرنا ہے، اگلا رکوع آپ کریں گے، اس کے بعد آپ. کہتی ہم سب ایک جیسے تھے. میں نے کہا آپ کے پاس وہاں کوئی آپ کو مانیٹر کرنے والا، کوئی ٹیچر، کوئی عالم کوئی تھا؟ کہتی نہیں، ہم ساری دوستیں تھی. ہوتا کیا تھا اینڈ پہ؟ بحث، مباحثہ. کہتی اینڈ پہ ہمیشہ آوازیں اونچی ہوتی تھی اور ایک بات اتنی لمبی کھینچتی تھی کہ آخر وقت ختم ہوتا تھا تو چھوڑتے تھے. بہت بڑا رسک ہے. اور شک لے کر آتے تھے، ہاں یہ تو ہے پر آپ کو تو پتہ ہی ہے آج کے دور میں. مثال ہے کہ دیکھیں میں آپ کو مثال دیتی ہوں، اچھی مثال ہے. سود حرام ہے اسلام میں. ایک ٹیچر ہے وہ کہتا ہے کہ جی بات تو کڑوی ہے، آج کے دور میں مشکل تو بہت ہے، بٹ یہ حرام ہے، ٹھیک ہے، بات ختم. اس کے بعد دوسرا کہ ہاں سود حرام ہے، بہت گناہ ہے، سب سے بڑا جرم ہے، لیکن آپ کو پتا ہے ایسا، پھر ایکچولی پھر ایک تو لے لو، دوسرا تو آپ وہاں سے لے کے کیا اٹھیں گے؟ شک لے کے اٹھتے ہیں. بہرحال پھر اس کے بعد جو اگلی چیز چھٹا نمبر ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اسلام کے دشمنوں کے خلاف جھنڈا کھڑا کیا. کس کا؟ جہاد کا. کئی علاقے آپ کے ہاتھ میں آئے، وہاں آپ نے اسلام کو نافذ کیا، آپ نے لوگوں کی مدد کی اور دین کو غالب کیا. اور ساتویں خوبی آپ کی کیا تھی کہ آپ جنگوں میں ایک بہادر لیڈر کے طور پہ سامنے آتے تھے. دشمنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جاتے تھے، اور جب جنگ میں حصہ لیتے تو صحابہ کہتے ہیں سب سے زیادہ بے جگری سے اللہ کے نبی لڑتے تھے. فتح نصرت آپ کے قدم چومتی تھی، دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑتی تھی. حنین کا دن تھا جب سارے ہی چلے گئے، بہت آلموسٹ صرف 9 ساتھی رہ گئے تھے صحابہ میں سے اللہ کے نبی کے سامنے، اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ نہیں ہلے. اچھا لیڈر یہی ہوتا ہے، ساری دنیا بھی چھوڑ دے ساتھ وہ کہتی ہے جاؤ میں نہیں چھوڑوں گا، اور وہ کھڑا ہوتا ہے نا تو سارے واپس بھی آ جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جرأت تھی. آپ مجھے بتائیے صرف اگر اتنی بھی باتوں کو دیکھ لیجئے، ہم نے اصل میں ابھی سمجھا ہی نہیں کہ درود ہے کیا. اللہم صلی کیا ہے؟ اللہ کے نبی آئی لو یو، اللہ کے نبی آپ جیسا کوئی نہیں، اللہ کے نبی آپ کے بڑے احسانات ہیں میرے اوپر، اللہ کے نبی آپ کو ملنے کو دل کرتا ہے. یہ ٹھیٹ زبان میں اللہم صلی ہے، اور یہ سوکی تصویر پھیرنا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کیا؟ کبھی آپ نے کسی رشتے میں ایسا اظہار کیا پیار کا؟ باپ کو، بھائی کو، ماں کو، بیٹے کو، شوہر کو، کبھی آپ نے بغیر ایکسپریشنز کے کہا آئی لو یو؟ ہم تو پہلے کئی دل بناتے ہیں اور اڑتے پڑتی چیزیں بنا کے پھر کہتے ہیں آئی لو یو. یاد رکھیے اگر آپ صرف صبح 10 دفعہ، صبح فجر کے بعد اور اس کے قریب کہہ لیں اور مغرب کے 10 دفعہ کہیں اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے یہ 10 دفعہ صبح کہا اور شام کو کہا یہ اس کو کفایت کرے گا. ہم نے بحثیں شروع کر دی، درود تنجینہ ہے کہ نہیں، اور درود لکھی اور کتنی دفعہ پڑھیں، کھڑے ہو کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں. بھائی یہ کیا باتیں کرنے والی. مثال دیتی ہوں، کسی سے پیار ہے، کیا اس وقت لفظ تول رہے ہوتے ہیں؟ گرامر چیک کرتے ہیں. پیار کے اظہار کے لیے کوئی خاص موقعوں کی ضرورت ہوتی، اور ایک دن کا انتظار کریں گے کہ اس وقت پیار آ گیا تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا. تو یاد رکھیے اللہ کے نبی پر درود پڑھنا، اللہم صلی علی محمد، یہ پیار کا تعلق ہے، یہ جذبات کا تعلق ہے، یہ نفع مندی کا تعلق ہے، یہ اللہ کے نبی کے احسانات کے اندر دبنے کا دینا ہے.
پھر آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک اور چیز کیا تھی کہ آپ بہت سخی تھے. آپ کے کردار کی ایک سب سے بڑی خوبی مجھے تو یہ لگتی ہے جود و سخا تھی آپ میں، جنرس. بخل جیسی خراب عادت آپ کے اندر نہیں تھی. اور یاد رکھیے جنرس کو لوگ ہمیشہ پسند کریں گے. کنجوس جو ہوتا ہے وہ کہہ لیجئے کہ جو کسی کے اوپر لگانا ہی نہیں چاہے گا، ایسے بندے کو تو اپنے بچے بھی چھوڑ جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی کا حال کیا تھا کہ اپنے لیے کچھ نہیں رکھا، کہ جب دنیا سے گئے تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے بعد 3 کلو جو کے بدلے میں گروی رکھی ہوئی تھی. اور آپ دیکھیے کیسا شخص جس کو اپنی جان پہ کوئی چیز نہیں ہے، جزیرہ عرب آپ کے زیر نگین آتا ہے، اور آپ اپنے پیچھے ایسی پیاری ٹیم چھوڑ گئے. صرف 2 سال ابو بکر کے اور 10 سال عمر کے، 12 سال دیکھ لیجئے کہاں اسلام گیا. یہ آج مسلم دنیا کے سارے اسلامک نام گن لیجئے، جس میں ایران بھی اور جس میں عراق بھی اور مصر بھی اور شام بھی، اور یہ سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کوششوں کا نتیجہ. ایسی پیاری ٹیم چھوڑ گئے. اور پھر یہ وہ لوگ تھے، نہ ان کو دولت پہ مان تھا، نہ خزانوں کی طلب تھی، نہ عیش و عشرت کی زندگی تھی. حضرت عمر جیسا شخص کہ جو فاتح بن چکا ہے اتنے ملکوں کا، اور زمین پہ سوتا ہے اور اس کے جسم کے اوپر چٹائی کے نشان آ جاتے ہیں. آج امت کہاں جا رہی ہے؟ 1 درہم اپنی ذات پہ لگانا ان لوگوں کو ایسے لگتا تھا نامہ اعمال میں پڑ گیا تو اس کا حساب دے ہی نہیں سکیں گے. جو عید کے دن بھی سوکھی روٹیاں کھاتے تھے، لباس پہ 15 18 پابند لگے ہوتے تھے. یہ نہیں کہ اچھا نہیں پہنا، اچھا بھی پہنا، لیکن خراب سے خراب بھی پہنا. رونت میں یہ نہیں کہ یہ پھینک دو، یہ نہیں چاہیے، یہ دل سے اتر گیا ہے. مقصد یہ کہ ان کے لیے یہ کوئی بگ ڈیل نہیں تھی. اچھا کھانا ملا، خوش ہو کے کھایا، الحمدللہ کا. نہ ملا، صبر کر لیا. یہ وہ لوگ تھے، یاد رکھیے کہ بوریوں میں سونا بھر بھر کے ان کے پاس آتا تھا، لیکن ان کو اپنے لیے نہیں چاہیے تھا. ساری باتوں کو اگر میں اس ٹاپک پہ سم اپ کر دوں نا، کہ ہمارے نبی بے مثال تھے. آپ کی عظیم نبوت کی نشانی آپ خود تھے. مکہ والے تو نہ جانے کیا کہانیاں سوچ رہے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اللہ کے نبی کی ذات بیجینہ تھی. اتنی خوبیوں والا ایک انسان نہیں ہو سکتا. لوگوں تمہیں نہیں نظر آتا کہ یہ شخص کون ہے اور تمہیں کیا دیتا ہے، اور آپ نے اپنے کریکٹر کی بنیاد پہ اصل جو کردار ہوتا ہے نا وہ اس طرح آپ جیسا حلم، صبر، وفاداری، زہد، کریم ہونا، سخی ہونا، زبان کا سچا، متواضع بھی ہے، چہرہ پروقار ہے، آپ کی خاموشی، آپ کا گفتگو، آپ کا پہننا، آپ کا اوڑھنا، آپ کا عفو درگزر. مجھے بتائیے کون ہے جو آپ سے پیار نہیں کرے گا؟ آج دنیا میں لوگ کن کو پیار کرتے ہیں؟ واللہ میں اور آپ بھی ایسے ہی لوگوں سے پیار کرتے ہیں. جا کے انگلیوں پہ لکھ لیجئے اپنے خاندان کے لوگوں کے نام اور باقیوں کے بھی نام. آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس بات کا کہ آج کردار نہیں ہے. آج وہ کردار نہیں ہے کہ اللہ کی مدد آئے، اور آج وہ کردار نہیں ہے کہ غیر مسلموں پہ ہیبت ہو، اور آج وہ کردار نہیں ہے مسلمان کے ہاتھ میں کہ نان مسلم اس میں کشش محسوس کرے. سچ بتائیں، دل کی بات کرتی ہوں، ہم تو اپنوں میں بھی اچھے نہ لگے ایک دوسرے کو، اب غیر میں اچھا کہیں گے. ہم تو آپس میں گتھم گتھا، ہم تو آپس میں کٹ مرے. ہماری ساری زندگی کی آج کوشش کیا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. تو یاد رکھیے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول کی صورت میں بہترین اسوہ حسنہ، وہ تمہارے لیے ایک نمونہ تھے. زندگی کے جس میدان میں آپ نے میں نے اللہ کے نبی کو ماڈل بنایا، ہم وہاں کامیاب ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ 23 سال کا سفر تھا. 2-4 دن بندہ کر لیتا، پھر کہتا نہیں بس میری بس ہو گئی ہے. اللہ کے نبی نے 23 سال اتنے اعصاب شکن حالات میں رہ کر اس دین کو نہ صرف پورا کیا بلکہ اس پہ عمل کیا اور اس کو امپلیمنٹ کیا. اصل بات یہ ہے، چند اشعار ہے میرے سامنے. شعر کیا ہے کہ خوشبو ہے 2 عالم میں تیری اے گلے چیدہ. گلے چیدہ کس کو کہتے ہیں؟ چنے ہوئے پھول. شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ چنے ہوئے پھول، دونوں جہان میں تیری خوشبو پھیلی ہوئی ہے، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، یعنی میں کس منہ سے تیری تعریفیں بیان کروں. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. یعنی آپ جیسا کوئی نہیں ہے، نہ آیا تھا نہ آئے گا. اے ہادی برحق، ہادی کون ہوتا ہے؟ گائیڈ، راہبر، راہ دکھانے والا. اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ. یعنی آپ بولے بھی نہ، آپ جو بات کرتے ہیں وہ سچی ہوتی ہے، آپ خاموش رہیں وہ بھی سچائی ہے. اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس درجہ سکون میں ہے میرا قلب تپیدہ. یعنی اے نبی آپ کو یاد کرنے سے میرے تپے ہوئے، میرے جلے ہوئے دل کو سکون مل رہا ہے. اور سچ بتائیں، آپ پڑھ رہے تھے، کیا آپ کا دل خوشی اور فخر سے اونچا نہیں ہو رہا تھا کہ میں ان کی امتیاں ہوں؟
وہ میرے نبی ہیں، اور یقین کریں جنت میں جا کے اللہ کے نبی کو حق دیں گے. اگر اللہ نے ہمیں ان کا ساتھ دیا، ہم کہیں گے اللہ کے نبی ہمیں بھی تو بتائیے آپ کے اندر جو خوبیاں تھیں ہم میں کیوں نہ آئی. کیونکہ آج امت کا فوکس بدل گیا. تو روح زمن، روح چمن، روح بہاراں، تو جانے بیاں، جانے غزل، جانے قصیدہ. تو فدا بھی و امہ و صلی اللہ وبارک علی نبی جینا و سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. آپ ان باتوں کو اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں سے شیئر کریں. یقین کریں اس وقت ہمارے بچوں کے ہیروز کوئی اور بن رہے ہیں، اور نقصان کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی پیچھے چلے گئے. سنائے تو صحیح کہ وہ کیسا ایک انسان تھا جو اپنی دنیا میں کیا کچھ چینجز لے کے آ گیا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو مجھے کم از کم ان باتوں پہ اپنے لیے غور و فکر کرنے والا بنا دے. یہ نیو سسٹر ہیں جو اللہ کی طرف سے اسلام کی طرف آئی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آپ لوگوں کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس راستے میں مجھے چن لیا، الحمدللہ مسلمان بنایا ہے، کہ شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ. کیا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ کیا چیز اسلام کی طرف لے کر آئی؟ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. اسلام قبول کر کے 6 سال ہو گیا. تو پہلے میں ہندو تھی، اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھا دیا، صراط اللہ مستقیم کے راستہ. کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں مسلمان ہو جاؤں گی، اسلام قبول کروں گی. کوئی کہتے تھے کہ مسلمان ہو جاؤ، میں کہتی تھی نہیں، میں نے نہیں ہونا، میں اپنی مذہب میں خوش ہوں. لیکن جب میں کوئی کسی دکان پہ کام کرتی تھی تو تلاوت سنتی تھی. اردو اتنی زیادہ نہیں پرفیکٹ میں، لیکن الحمدللہ کام چلا لیتی ہوں. تو کوئی غلطی ہو جائے یا بولنے میں تو آپ لوگ مجھے معاف کر دینا. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ برکت دے. اور آپ اصل کا ماں اس کے بعد کہ اب آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کے انشاءاللہ تقاضے نبھانے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری کوشش کروں گی. جزاک اللہ خیر. چلیے جی، ہم سب سے زیادہ خوش قسمت یہ ہیں کہ جنہوں نے شعور کے ساتھ اسلام قبول کیا. ہم ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا کریں گے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم